اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا نبیا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلیہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا اللہم راد الضالۃ و ہادی الضلالۃ انت تہدی من الضلالۃ اردو علی ضالۃ بقدرتک و سلطانک فانہا من عطائک و فضلک اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انی اسألک من فجاۃ الخیر واعوذ فجاۃ الشر ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى ربنا ربی نجینی من القوم الظالمین ربی نجینی من القوم الظالمین ربی نجینی من القوم الظالمین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے اپنے تمام لسنرز اپنے تمام ویورز سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک آپ سب کو خوش آباد رکھے، سب کا بھلا ہو، سب کی خیر ہو، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، سب کی مشکلوں کو آسانیوں میں چینج کر دے، سب کے قرض ادا کر دے۔ جس کے پاس گھر نہیں اللہ گھر دے، جس کے پاس اولاد نہیں اللہ نیک صالح اولاد دے، جو بیمار ہے اللہ رب العزت اس کو صحت دے۔ اللہ سب کا اچھا کرے، سب کا اچھا کرے۔ کر بھلا سو ہو بھلا انت بھلے کا بھلا، یہ میری امی کہتی تھی، کر بھلا سو ہو بھلا پھر ہی بھلا ہوگا، انت بھلے کا بھلا، آخر کار بھلا کرنے والے کا ہی بھلا ہوتا ہے۔ اور میری بڑی امی پڑھتی تھی ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ مجھے اپنے ایک یاد ہے، دادی کیا پڑھتی تھی، پھپھی کیا پڑھتی تھی، امی بڑی کیا پڑھتی تھی، میری امی کیا پڑھتی تھی، ماموں کیا پڑھتے تھے، سب بہت پڑھتے تھے ماشاءاللہ۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، سارے پردہ فرما گئے، چلے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، جلدی جلدی چلے گئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات جو ہے وہ اونچے کرے۔ میرے ابو ہر وقت کہتے نماز پڑھو، قرآن مجید پڑھو، فلانی چیز پڑھو، اور ان کو کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہم کوئی چیز مانگے ہمیں اتنے پیسے چاہیے، قرآن مجید پڑھو، پھر جب پڑھ لوں گے اتنے سپارے پھر بتانا۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو آج میں آپ کو جو بتانے والی ہوں نا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، پہلے تو یہ ہے کہ بارشوں نے ہمارا دماغ خراب کر دیا۔ اب اللہ کا شکر احسان ہے کہ آج کہہ رہے ہیں کہ بادل ذرا ہٹ رہے ہیں کہ آگے موسم کلیئر ہے۔ غیب کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن کہ موسم آگے کلیئر ہے۔ چلو جو چھوٹے موٹے مسائل ہوئے ہیں، چھوٹے موٹے نہیں ہوئے، ٹھیک ٹھاک ہوئے ہیں۔ پچھلی دیوار جو تھی ریٹیننگ وال وہ گر گئی پوری کی پوری۔ پچھلے سال وہ اتنی مہنگی بنی تھی، تو اب اللہ جانے کیا کتنے کی کیا ہو، اللہ بہتری کرے گا۔ بہرحال کوئی بات نہیں، اللہ اصل خیر کرے، وہ نقصان نہ ہو جو کبھی پورا ہی نہ ہو سکتا۔
باقی تو اللہ نے دیا ہوتا ہے، وہی اسی نے کرایا ہوتا ہے، وہی کرا دیتا ہے پھر۔ اچھا، نماز فجر اور نماز عصر کے بعد 3 ذکر ایک ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے دانے پر، پھر رب اغفر لی دوسرے دانے پر، اور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دانے پر۔ اس طرح مکمل تسبیح کرنی ہے۔ شاید سمجھ آ گئی نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے دانے پر، اور رب اغفر لی دوسرے پہ، اور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے پہ۔ اس طرح کرنی، شروع اللہ کے نام سے، اس کا مطلب ہے بسم اللہ کا شروع اللہ کے نام سے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہوگا لیکن میرا بتانا تو بنتا ہے نا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ رب اغفر لی، اے رب مجھے معاف کر دے، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے۔ اس کے آگے منتیں ترلے کرنا، اور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو۔ یہ تینوں کا مطلب ہے۔ کبھی زوال نہیں آئے گا، خوشحالی، ترقی، عزت، سکون، رحمتوں اور نعمتوں کی برسات ہوگی۔ بس اس کو جتنا پڑھنا چاہیں دونوں ٹائم پر پڑھیں، اور بھی کسی ٹائم پڑھے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ نماز فجر اور نماز عصر حضوری کا ٹائم ہے، جس میں دونوں ٹائموں کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو وہ حضوری کا ٹائم کہتے ہیں۔ اس میں ذرا جلدی پیغام پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ جا رہے ہوتے ہیں پچھلا پروگرام لے کے، اور صبح کے وقت پہلے رات والے جا رہے ہوتے ہیں، دوسرے آ رہے ہوتے ہیں، یہ آپ سمجھ جانا۔ اور جہاں جائیں گے برکت، رحمت، خیر، حفاظت ہی ملے گی۔ رحمتوں کے سارے دروازے اللہ رب العزت آپ کے اوپر، میرے اوپر، سب کے اوپر کھول دے گا انشاءاللہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 7 تسبیحاں پڑھنی ہیں، 7 اسی طرح۔ تو یہ یعنی کہ ہر تسبیح 101 کی تو ہوتی ہے نا، 7 تسبیحاں آپ نے پڑھنی ہیں، اور بعد نماز عصر 500 بار آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح بھی پڑھنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ ہم نہ نیکی کر سکتے ہیں اور نہ برائی سے بچ سکتے ہیں جب تک اللہ تو ہماری مدد نہ کر دے۔ یعنی آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، لیٹ گئے اللہ زمین پہ، پیروں پہ۔ اب آپ کریں گے اللہ تو تبھی ہوگا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، وہ بھی تیری دی ہوئی ہدایت کے اوپر۔ اگر وہ ہدایت نہ دے، ہمیں یہ تمیز بھی ہٹ جائے کپڑے پہننے یا نہیں پہننے۔ اب میں حیران ہوتی ہوں کہ اسلامک چینلوں کے اوپر پروگرام آ رہے ہوتے ہیں اسلامک، اور اس میں جو لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں، جو ان کے لباس ہوتے ہیں، سمجھو لباس نہیں ہوتے، جو 1-2 چیزیں پرائیویٹ ہیں وہ ان کی پہنی، اور بغیرتوں کی طرح کھڑی ہیں، بیٹھی ہیں، چل رہی ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی، ڈوب کے مر جائیں۔ جس عورت میں یا بندے میں حیا نہیں ہے، پھر وہ جو چاہے وہ کرے۔ اللہ معاف کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ یہ کریں گے تو فتح ہی فتح حاصل ہوگی، اور کامیابی ہی کامیابی جو ہے وہ ہر جگہ آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربوں خربوں کا قرض اگر آپ پہ ہوگا تو ختم ہو جائے گا۔ اللہم ارزقنی بی حلالک عن حرامک و اغنی بفضلک عمن سواک۔ اللہم ارزقنی، اللہ تو ہمیں رزق دے، بی حلالک حلال اور حرام چھوڑ کے، و اغنی بفضلک عمن سواک، اور اپنے سوا ہمیں ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ کوئی کسی کو 1 روپیہ نہیں دے سکتا اس وقتوں میں۔ کبھی کوئی اچھے وقت تھے جب لوگ کوئی نبھاتے تھے رشتہ داریاں، تعلق داریاں، کسی کی تنگی کا وقت، کسی کی آسانی کا وقت، آپ کچھ نہیں۔ اب تو آپ کسی کو پیسے پکڑا دیں تو وہ کہے گا مجھے کب پکڑا ہے، کھا لے گا۔ اب کسی سے پیسے لینے گویا جوئے شیر لانا ہے۔ اس لیے آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم ارزقنی بی حلالک عن حرامک و اغنینی بفضلک عمن سواک، اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ میری تو سب سے زیادہ دعا ہی یہ ہے، یا اللہ مجھے کبھی کسی کے ساتھ ایسے نہ کرنا، یا اللہ میرا یہ ہاتھ ہو، یہ آخری سانس تک یہ، بس تیرا بہت شکریہ۔ کتنا کھانا ہے، کتنا پہننا ہے، کتنا کہاں کہاں جانا ہے، سب اب کوئی آپ کا انتظار نہیں کر رہا ہوتا۔ ماں باپ چلے گئے انتظار کرنے والے، بہنیں اپنے اپنے گھروں میں گئی، اب ان کے اپنے بچے، انہوں نے کیا انتظار کرنا۔
پہلے ہم پوری رات جا کے انتظار کرتے تھے کہ میری بہنیں آ رہی ہیں، چھوٹی تھی تب وہ آ رہی ہیں پہنچنے والی ہیں، امی آ رہی ہے۔ اب کون آتا ہے جاتا ہے اور کون شوق کرتا ہے، اب تو حالات ہی بدل گئے۔ اور پھر آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اکفنی، میری کفایت کر، یا اللہم ارزقنی، جو بھی آپ کہیں، اللہم اکفنی بی حلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ رسول اللہ کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ اور وہ جب جاتے تھے نا رسول اللہ اپنے گھر سے، تو وہ رستے میں پڑھتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے یاد نہیں آ رہا کن کا بیٹا تھا، وہ ان کے ہر وقت قریب ہوتا تھا، اب میرے دماغ میں نہیں آ رہا۔ اس نے کہا آج میں چوری کروں گا، پکڑوں گا رسول اللہ کیا پڑھتے ہیں۔ تو جب غور سے سنا تو وہ پڑھ رہے تھے اللہم انی اعوذ بک، میں پناہ مانگتا ہوں ہمی والحزن، چھوٹے غموں سے اور بڑے غموں سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، یعنی میں ایسا ہو کہ عجز، ایسے کہ آپ کسی کریں ایسے منہ کریں، اس کو عجز ہی کہتے ہیں نا، جو اتنا مجبور ہو جائے۔ کسل سستی، عجزی والکسلی، واعوذ بک من البخل والجبن، اور کنجوسی سے، بخل اور جبن، اور اس سے بھی بڑی کنجوسی جیسے اب پھیل گئی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اور پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میرے اوپر قرض کا بوجھ ہو جائے اور میں اس پہ بہت دب جاؤں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین۔ دین ہے قرض۔ شروع میں جب میں چھوٹی تھی، میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں نے دین کو دین کہہ دیا، اس میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ قرض کیا ہوتا ہے اور دین بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس وقت اس طرح کے ابھی ٹائم میں آئے ہی نہیں تھے کہ سمجھ آئے، یہ باتیں سمجھ آئیں۔ اب میری شادی کے کچھ دیر بعد کی بات ہے، مجھے کیا ہوتا دین لین دین میں تھوڑا کرتی تھی، اپنے گھر سے آئی باپ کے، اور اپنے پھر میاں اللہ زندگی دے، وہ جانے اس کا کام جائے۔ عجزی والکسلی واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، وہ جو آخر میں آئے گا کیا، دجال، اس کے فتنے سے پناہ۔ اس کو آپ جتنی دفعہ بھی پڑھ سکیں، صبح تہجد کے بعد یا فجر سے پہلے اس کو پڑھا کریں، بلکہ نہیں یاد رہا تو فجر کے بعد پڑھا کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنی سہولتیں اور کتنی آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اس کو کم از کم 11 بار ہے، اس کے بعد 41 یا 72 یا 101 مرتبہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کی برکت سے آپ خود بھی حیران ہوں گے کہ اربوں کا قرضہ خربوں کا ادا کیسے ہو گیا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، تو وہ اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی ضرور اسباب پیدا کر دے گا۔ اور پڑھا کریں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، سورہ بقرہ میں 212 آیت کا آخری حصہ ہے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو 4 اذکار پہلے بتائے تھے، لیکن صرف اذکار زبانی بتائے تھے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جب آپ پڑھیں گے تو نظر بد سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ توکلنا کہیں گے تو شیطان کے شر سے نجات ملے گی، اور آپ کہیں گے میں نے تجھ پہ ہی بھروسہ کیا، اللہ میں نے تجھ پہ ہی توکل کیا، تو اللہ آپ کے بیڑے پار لگا دے گا۔ اور جب آپ کہیں گے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یا اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، لیکن اگر پورا ہی پڑھ لیں، ایک تو تسبیح پڑھنی ہے، جب میں 12 تسبیحیں اس کی پڑھتی رہی، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس سے پتہ آپ کو کیا فائدے ہونے والے ہیں؟ وہ لوگوں کے فریب سے آپ کی نجات ہوگی، اور بے ایمانی سے، جھوٹ سے، چکر بازی سے آپ نجات پا جائیں گے۔ یہ میں نے پڑھا تھا جب میرا ولا کینیڈا میں میں نے خریدا، اور میرے میاں کی سادگی، نہ جان نہ پہچان، اس میاں بیوی نے ان کو کہا آپ کو مورگیج سستی ملے گی، تو اس نے یہ نہیں سوچا یہ کھا جائیں گے، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی کسی کا کھا بھی سکتا ہے، وہ تو ہر ایک کے کام آ جاتا تھا۔ جس نے کوئی مجبوری بیان کی وہ کہتے تھے کر دو اللہ تیرا کام کرے گا، کر دو ہمیشہ۔ اور جب انہوں نے ان کے نام کر دیا، اور انہوں نے بڑی چلاکی سے کہا کہ کیش دینا، کیش چیک نہ دینا،
تو میں نے اپنے میاں سے کہا یہ کہنا میں نہیں مانوں، گولی مار دوں گی، یاد رکھنا۔ تو پھر میں نے چیک دیا اور اس کا ثبوت وہ بوت جمع کرنے شروع کر دیے۔ تو اس طریقے سے پھر میں نے یہ سبق 1200 دفعہ پڑھتی تھی، اور میں نے پھر اپنا اوپر والا پورشن اپنے نام سے کانٹریکٹ بنا کے رینٹ پہ دیا، تو پتہ چل گیا میرا ہی گھر ہے۔ پھر میں ادھر موو بھی ہو گئی، ان کو کرائے پہ بھی نہیں دیا، اور پھر میں نے ادھر اس بینک میں اکاؤنٹ بھی کھول لیا جہاں سے مارگیج جانی تھی، اور میں نے اپنے اکاؤنٹ سے دینی شروع کر دی، اور 6-7 مہینے ثبوت بنا کے پھر میرے جیو ایک لائر ملا بہت ہی اچھا، ورنہ مسلم اور جو تھے نا انڈین اور پاکستانی اور بنگلہ دیشی، یہ تو بہت ہی چور ہیں، لاکھ ڈالر لے گئے۔ میں نے کہا کیوں بھائی، پہلے ٹیکس میں نے ہی دیے ہوئے نا، انہوں نے تھوڑا دیے ہیں، ان کا تو 1 روپیہ بھی نہیں لگا ہوا، لیکن وہ لوٹنا چاہ رہے تھے۔ پھر میں نے اللہ سے یہ مدد مانگی، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میں عشاء کے بعد پڑھتی تھی کہ اب کلائنٹ بھی نہیں آئیں گے، اب میں بھی خاموشی سے پڑھوں گی، کوئی رولا بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری ایسی مدد کی کہ اس نے صرف 999 لیے ڈالر، کسی کی میں نے ہیلپ نہیں لی، ہر کوئی میری ہیلپ کر دیتا، میرے رشتہ دار وہاں تھے، میرے ملنے والے تھے، میرے قریبی تھے، میرے درمیانے ہر طرح کے رشتہ دار تھے، میں نے کسی کو کہا ہی نہیں، اور میں اکیلی، اللہ نے، میں نے کہا مجھے اس جیولر کے پاس، اس لائر کے پاس لے جانا جو اچھا ہو، تو اللہ مجھے اس کے پاس لے گیا، خود ہی گاڑی منگائی، اور میں نے اس کو کہا کہ یہاں لائر کے پاس جانا ہے، اور وہاں چلے گئے۔ اس نے اتنے پیسے لیے، اس نے کہا 3 دن بعد آپ کو کورٹ جانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کے گھر آپ کے نام ہو جائے گا، آ جائے گا۔ جب میں نے اپنے میاں کو پاکستان فیکس بھیجی کہ یہ دیکھ لو، اس وقت تو واٹس ایپ نہیں تھے نا، یہ دیکھ لو، تو میرا میاں حیران پریشان ہو گئے، کیسے تم نے اکیلی نے کیسے سارا کچھ کر لیا؟ میں نے کہا $1000 میں سے بھی ایک بچ گیا، جانا بھی نہیں پڑا، سائن بھی نہیں کرنا پڑا، اتنے واضح ثبوت تھے، لیکن وہ مجھے لوٹ رہے تھے۔ تو اگر آپ کو کوئی لوٹ رہا ہے، پاگل بنا رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتیاں کر، تو یہ پڑھیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ جب آپ اپنا معاملات اللہ کے سپرد کر دیں گے نا، تو اللہ ان کو گھما کے نچوڑ کے رکھ دے۔ اگر آپ سچ پہ ہیں، جھوٹ پہ ہیں، تو پھر تو آپ پہ ہی آئے گا۔ اور ایک وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ تو غالب ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی غالب ہے، کرنا تو اسی نے ہے۔ لیکن آپ اکیلا بھی پڑھ سکتے ہیں وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، لیکن کہیں آپ پورا بھی پڑھ لیں۔ میں نے تو یہ پورا ہی پڑھا تھا اپنے کاموں کے لیے۔ اچھا، اب جب آپ پڑھیں گے یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو غم اور پریشانی سے آپ نجات پا جائیں گے۔ غم، دیکھیں، اگر مچھلی کے پیٹ مصیبت سے اللہ نے یونس علیہ السلام کو نجات دی، تو ہم بھی کسی مچھلی کے پیٹ میں اگر پھنسے ہوئے ہیں نا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں نجات دے گا۔ آپ کا، میرا، سب کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کرے گا، انشاءاللہ کرے گا، انشاءاللہ کرے گا۔ رات کو میں نے اپنے ایک کام کے لیے نا صبح والضحیٰ 600 دفعہ ہم لوگ پڑھتے ہوتے تھے، کہ آپا جی نے کہا تھا کہ 6 دن میں پڑھ لیں یا 3 دن میں پڑھ لیں، یا بہت ساری عورتیں بیٹھ کے ایک ٹائم میں پڑھ لیں، کیونکہ ایک بندے کے لیے تو پھر سارا دن لگے رہے گا، وہ تھک بھی جائے گا، اس کا دھیان جائے گا، کبھی نہیں جائے گا۔ تو کل پھر مجھے اپنے قاری صاحب کی بیگم سے میں نے کہا کہ 600 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہوں، میں پڑھ سکتی ہوں دن میں کیا توپ چلا رہی ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں، آپ نیت کر کے 41 ٹائم پڑھیں۔ میں نے عشاء کے بعد پڑھی، یا پڑھ کے دعائیں کر کے میں سو گئی ہوں۔ صبح میں اٹھی ہوں نا جب، اور میں نے فون کو ہاتھ لگایا، کچھ تسبیحات پڑھنے کے بعد لگاتی ہوں، میں اٹھتے ہی نہیں فون دیکھتی، نماز کے وقت اٹھتی ہوں، تہجد فجر پہ بھی نہیں دیکھتی، کہ نہیں، اللہ خیر کرے، جس مقصد کے لیے اٹھے وہ کریں۔ جب میں نے اس سے فارغ ہو کے اپنے تھوڑے سے اذکار جو ضروری پڑھنے، جو آپ کو بتائے ہیں چاروں، اس سے فارغ ہوئی اور درود شریف پڑھ کے تو میں نے فون دیکھا، تو بہت دیر پہلے کا میرے بیٹے کا میسیج آیا ہوا تھا کہ وہ کام ماما ہو گیا جس کے لیے آپ نے پڑھا، پھر شکرانے کے نفل پڑھے۔ اب مجھے ایک کام کا انتظار ہے، آپ سب دعا کرنا کہ وہ ہو جائے، ابھی میں اس کے لیے بھی دعا پڑھ کے ہٹی ہوں، اور باقی یہ سارے اذکار بھی پڑھ کے ہٹی ہوں۔ اللہ قبول کرے گا، میرے رب پہ مجھے پکا جو ہے نا بھروسہ ہے، میرا رب بہت ہی بڑا ہے، بہت بڑا۔ اچھا، میں اب آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مشکلات کا حل ہے 5 نمازیں، اور 5 نمازوں میں 5 اذکار۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، انہی میں سے بھی کچھ ہیں۔ آپ نے فجر کے ساتھ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک تسبیح، ٹھیک ہے، یعنی 101 بار۔ ظہر کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا پھر کہہ دیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ
توکلنا. اور آپ نے اثر کے ساتھ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور مغرب کے بعد پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے ہمیشہ زندہ سدا قائم تیری رحمت کے لیے دعائی ہے، یعنی میں دعائی کر رہی ہوں کہ میری دعا سن لے، اس کا یہ معنی ہے. اور جب عشاء پڑھیں گے تو آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ. استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ میں استغفار کہہ رہی ہوں، استغفر اللہ معاف کر دے اور توبہ کر دے. استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، یا استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، جیسے بھی آپ کہیں. اور کوشش کیا کریں کہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک میرا اللہ جو ہے نا وہ باریک بین ہے، باخبر ہے اور لطف و مہربانی فرمانے والا ہے. ایک تسبیح پڑھ لیا کریں یا 41 دفعہ پڑھ کے اس کا منت اللہ کر لیا کریں کہ اللہ کر دے گا. کب سے کہہ رہے ہیں اللہ نے، منت کر رہے ہیں، غلطیاں ہماری ہیں، کوتاہیاں ہماری ہیں، گندے مندے ہم ہی ہیں، لیکن تو اچھا اللہ میاں ہے نا میرا بہت بڑا بہت پیارا، بس میری دعاؤں کو سن لے اللہ، میری جھولی کو بھر دے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقہ محمد کا. اور ہے بھی ربیع الاول کا مہینہ، جس کو جو بھی مصیبت ہے، جس کو جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ دور کرے. زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، کوئی کام ہوتے رہتے ہیں. کل مجھے ایک کام اپنا بڑا مشکل لگ رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، بلا وجہ نہ مجھے کسی کے ساتھ لڑنا پڑ جائے. تو پھر میں آفس گئی، پیچھے نرسری ہے نا کینٹونمنٹ کی، تو میں نے کہا ادھر جاؤں اور وہ پتہ نہیں کہیں گے کہ اپنے گھر پہ اوپر چڑھ کے ادھر ہی بناتے رہو. تو ہمارا گھر اونچا ہے اور نرسری دیوار نیچے سے آنی ہے تو پھر کیسے بنائیں گے، تو اندر مٹی پڑی ہے تو کیسے بنائیں. تو میں وہاں پہ گئی تو وہ لیڈی تھی جو بیٹا بھی ساتھ گیا سپرنٹینڈنٹ وہاں کی، تو بہت ہی اس نے نائس تھی. اس نے کہا کہ نو پرابلم، اٹس اوکے کہ آپ کریں اپنا کام. تو اب ہم انتظار میں تھے کہ آج بارشیں ختم ہو جائیں گی تو کل سے سارا سامان آیا پڑا ہے، تو وہ کام جو ہے وہ اللہ کا نام لے کے شروع ہو، جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ایسے ہی اللہ نے لکھا. کل دن میں وہ کام ہو گیا. اب صبح اللہ کا شکر ہے بیٹے نے کہا وہ کام جس کے لیے آپ دعا کر رہی تھی مما، وہ بیٹے کا کام تھا، وہ ہو گیا. وہ اس کا سم کرنے کے لیے جانا تھا اور سم ادھر پاکستان کا خراب تھا اور باہر کے دبئی شارجہ کے سارے بزی تھے، تو اس کا سم لٹکتا جا رہا تھا. تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے صبح مطلب رات کو میسج کر دیا کہ آپ کو سم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ہم نے اسکپ کر دیا. فری جو نہیں ہے سم کہیں بھی، سمیلیٹر، تو آپ کا سم ہوگا ہی نہیں. اللہ بہت اچھا ہو جاتا تو اس نے ہزاروں سم کیے ہوئے، لیکن اللہ نے بہت مدد کی اور اچھا ہو. اب جس کام کا انتظار ہے تو آپ دعا کرنا کہ وہ بھی میرا رب میری جھولی کو بھر دے اور کام ہو جائے. اللہ سب کے کام کر دیتا ہے. ہم بے چین ہیں، ہم بے صبرے ہیں، بے صبری روح ہیں ہم لوگ. اللہ تو بہت بڑا ہے، ہر وقت اس کی حمد بیان کیا کرے، اس کا شکر کیا کرے، اس کا ذکر کیا کرے، اس کو یاد کیا کرے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں فسادی لوگوں سے بچائے، فتنے پیدا کرنے والے لوگوں سے بچائے، جھوٹوں سے بھی بچائے، فراڈیوں سے بھی بچائے. اور یہ دعا کیا کریں، اللہ بہت بڑا ہے. تو میرا خیال آج کے لیے کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.